الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين۔ آیت کریمہ پر کچھ دیر گفتگو کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ سید الانبیاء امام الانبیاء جان کائنات فخر کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد قادریم نعرہ غوث اعظم زنم دمد شاہ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آیت کریمہ میں نے بڑی مشہور پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ اس کو آسان انداز میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہ فرمایا ہوتا کہ وما ارسلناک، ما کا لفظ استعمال نہ کیا ہوتا تو پھر رحمت کا عالم کچھ الگ ہو جاتا، اس لیے کہ بارش اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو نقصان، بارش اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو نقصان، اسی طرح انسان اگر بھوک سے زیادہ کھا لیں تو بھی نقصان۔ سورج کی روشنی اگر زیادہ تپش کے ساتھ نکل آئیں تو بھی نقصان، اس لیے کہ انسان کو گرمی زیادہ محسوس ہوگی۔ ان تمام چیزوں کے اندر برابر ہونا
ہر چیز کا لیول ہونا یہ ضروری ہے۔ آفتاب کو دیکھیں، آپ سورج کو یا چاند کو دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی جو تپش کے اندر جو نرمائش ہے وہ بھی سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے۔ چاند کے اندر جو چاندنی کی روشنی ہے اس میں حد سے زیادہ روشنائی نہ پھیلانا یہ بھی سرکار کی رحمت کا صدقہ ہے۔ کہیں پر بارش کا زیادہ ہو جانا اور پھر بھی فصل کا اگ نکلنا یہ بھی سرکار کی رحمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کو پانی سے زیادہ کس چیز کی ضرورت، اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں کھانے کی ضرورت سے زیادہ پانی کی ضرورت، اور پانی سے زیادہ انسان کو ہوا کی ضرورت۔ اب ہوا سے بھی زیادہ انسان کو کس چیز کی ضرورت؟ جس چیز کی ضرورت انسان کو زیادہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا انتظام انسان کے لیے بہت زیادہ کر دیا۔ اناج کی ضرورت انسان کو کھانے کے لیے پانی سے کم ہے، تو آپ دیکھیں کہ کسی کھیتی کا موسم 3 ماہ ہے، کسی کا 4 ماہ، اور 3 ماہ کی کھیتی کے اندر اللہ اتنا عطا کرتا ہے کہ سال بھر کے غلے کا اللہ اسے انتظام کر دیتا ہے۔ ٹھیک، اس لیے کہ انسان کو کھانے کی ضرورت تو ہے لیکن پانی سے کم، پانی سے کم۔ اب اسی پانی کی ضرورت کھانے سے زیادہ ہے۔ انسان 24 گھنٹے بغیر کھائے رہ سکتا ہے لیکن بغیر پانی کے نہیں رہ سکتا۔ 24 گھنٹہ انسان، جیسے رمضان المبارک کا آپ بابرکت مہینہ اٹھائیں تو انسان بھوک کی شکایت نہیں کرتا، بلکہ وہ یہی کہتا ہے کہ کھانا نہ ملے تو چلے گا لیکن تھوڑا سا پانی مل جائے نا تو انسان آرام سے دن گزار لے گا۔ ہوتا ہے اس کا احساس؟ اسی طرح آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، پانی کا لیول اگر جسم میں کم ہو جائے تو پانی کا بوتل چڑھانے کا حکم دیا جائے گا کہ اسے پانی کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ جسم میں پانی کی کمی انسان کے توازن کو خراب کر دیتی ہے، انسان کا بیلنسنگ خراب ہو جاتا ہے، انسان صحیح ڈھنگ سے کھڑا بھی نہیں رہ سکتا۔ پانی جیسے کم ہوتا گیا انسان کے جسم کے اندر بیماریاں بڑھتی جائے گی، تو ڈاکٹر سب سے پہلے اس کا علاج پانی کا کرے گا کہ پانی اس کا باہر سے چڑھایا جائے تاکہ پانی مینٹن ہوگا، جسم بخود جسم توازن پر آ جائے گا۔ پانی کی ضرورت زیادہ تھی کھانے سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پانی کا بے شمار انتظام کر دیا۔ آپ دیکھیں جہاں بھی آپ بورنگ کر لیں پانی نکل آئے گا، بلکہ 3 حصہ آپ دیکھیں تو پانی کا موجود ہے۔ رب نے اپنے بندے کی ضرورت جتنی زیادہ تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا بے شمار انتظام کر دیا۔ اب پانی سے بھی زیادہ ضرورت انسان کو ہوا۔ کھانا ہو تو انسان کو بہت کچھ محنت کرنی ہوگی، 3 ماہ تک غلہ اگائے، پھر جا کر اناج خریدے، پھر جا کر وہ پکائے، پھر کھائے۔ پانی اس سے آسان، اب ہوا اس سے بھی آسان کر دی۔ یہ سانس لے رہے ہیں تو کیا ہے؟ یہ ہوا تو ہے، آکسیجن ہوا تو ہے۔ کہاں پر رکھ دیا اس کو اللہ نے؟ ناک کے قریب۔ اب یہی ہوا اگر حد سے زیادہ چل جائیں تو بستیاں ویران کر کے رکھ دیتی ہیں، لیکن اس ہوا کو بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ ملا،
اس لیے انسان کو یہ آکسیجن لینے کے اندر، ہوا لینے کے اندر بڑی آسانی رکھی کہ انسان ایک سانس لیتا ہے، دوسری سانس باہر نکالتا ہے۔ اب جب چھینک کا عالم ہوتا ہے نا، لیکن ہم بڑے ناشکرے۔ رب کائنات نے تو کیا کہا معلوم ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، تم جتنا شکر کرو گے اللہ اس میں اور بڑھوتری کر دے گا۔ چھینک کب آتی ہے معلوم ہے؟ جو میں نے پڑھا اس حساب سے، سائنسی نقطہ جو بھی ہو، ماہرین ڈاکٹر کا جو بھی کہنا ہو، لیکن جو ہم نے پڑھا، چھینک کب آتی ہے جانتے ہیں؟ جب ہارٹ کے اوپر، دل کے اوپر جب کوئی چیز آ کر پھنس جاتی ہے، جسم کے اندر کوئی کچرا آ کر وہاں پر رک جاتا ہے، تو پھر قدرتی طور پر یہ چھینک اسے آ کر پریشر دیتی ہے۔ کیا دیتی ہے؟ خون وہاں پر نہیں دوڑتا، تو وہ جسم میں پریشر کا جو ایک ماحول بنتا ہے، اور اسی وقت وہ چھینک کے ذریعہ وہ باہر چلا آتا ہے، اور پھر ایک آن کے لیے دل کی دھڑکنیں بند ہو جاتی ہے۔ ایک آن کے لیے دل کی دھڑکنیں بند ہو جاتی ہے، اور پھر جب بندے کو وہ چھینک آ کر ناک کے ذریعہ باہر چلی آتی ہے، تو پھر وہاں پر گردش خون شروع ہوتا ہے۔ تو اسی کے شکر کے اندر آقا کائنات نے کہا جب چھینک آئے تو بندہ الحمدللہ پڑھ لیا کرے۔ ہم نہیں پڑھتے، ہم نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ ہمیں اس کا پس منظر معلوم ہی نہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دھڑکنیں چلتی ہی رہتی ہے۔ ایک آن کے لیے اگر بند ہو جائیں، اور پھر اگر رب اس کی روح کو لینے کا حکم دے دے، ہزاروں آکسیجن کا استعمال کیا جائے، ہزاروں وینٹیلیٹر کا استعمال کیا جائے، ہزاروں ہتھیار کا استعمال کر لیا جائے، وہ سانس واپس نہیں آ سکتی، اس لیے کہ میرے رب کی مرضی نہیں ہے۔ لیکن انسان نہیں سمجھتا، یہ بھی رب کی رحمت۔ اور جانے ان تمام نعمتوں سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے رحمت کی۔ اگر ہوا حد سے زیادہ ہو جائے تو نقصان، پانی حد سے زیادہ بہہ جائے تو نقصان، انسان بھوک سے زیادہ کھا لے تو نقصان، لیکن ان تمام سے زیادہ ضرورت تھی رحمت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کو نازل کیا، تو سراپا رحمت بنایا محبوب اعظم کو۔ اور پھر خلاق کائنات نے یہ بھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، اب آپ پلٹ کر جائیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ جہاں جہاں میرے سرکار کا گزر ہوا اللہ تبارک و تعالی نے وہاں رحمتوں کا نزول کیا ہے۔ اب صرف آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، سارے جہان کے لیے، اس میں کافر بھی شامل ہے، جانور بھی شامل ہے، درخت بھی شامل، جن کے اندر جان نہیں ہے وہ بھی شامل، جو مخلوقات نظر نہیں آتی وہ بھی شامل، یعنی رب کی جتنی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام مخلوق کے لیے نبی پاک کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ مسلمانوں پر تو رحمت ہی رحمت ہے، لیکن میں یہ دعوت فکر، دعوت اسلام دینا چاہوں گا کہ اسلام یہ سراپا رحمت ہے، اسے بدنام نہ کیا جائے، بلکہ اسلام وہ عظیم مذہب کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مکہ
مکہ المکرمہ کی زندگی کو اٹھائیں آپ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جتنے ظلم و تشدد کیے گئے، آپ پر جتنے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، کیا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس وقت دعوت حق تمام لوگوں کر بلا کر آپ نے دی تھی، اس وقت سب سے پہلا انکار کرنے والا، آپ کو اول فول بکنے والا آپ کا چچا ابو لہب تھا. لیکن یہی گستاخی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند آئی تو رب کائنات نے قیامت تک کے لیے ابو لہب پر لعنت بھیجنے کے لیے قرآن کریم میں سورت کریمہ نازل فرما دی، اور رب نے اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وتب اور تباہ ہو ہی گیا، اب تباہ ہو گیا نا. لیکن ذرا قربان تو جائیں میرے سرکار کی رحمت پر کہ یہی ابو لہب کہ جس وقت اس کی لونڈی نے صوبیہ نے جب آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنائی تھی، یہی ابو لہب ہیں کہ بھتیجے کی خوشخبری پر اپنی غلامہ اپنی خادمہ صوبیہ کو جس انگلی سے آزاد کیا تھا، مرنے کے بعد ابو لہب کو قبر کے اندر آقا کائنات کی رحمت کا وہ حصہ ملتا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیں کہ ابو لہب کی قبر کے تعلقات سے جب سرکار سے پوچھا گیا تھا تو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں یہ لکھا گیا، آقا کائنات نے فرمایا کہ جس دن ابو لہب نے میری ولادت کی خوشی کے اندر اپنی لونڈی کو آزاد کیا، اللہ تبارک و تعالی اس دن اس کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے. یہ میرے آقا کی رحمت، کافروں کے لیے بھی رحمت. اب یہی آپ دیکھیں کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کے پاس جب نماز پڑھ رہے ہیں، توجہ سے سننا، اس کے بعد اصلاحی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اتنے ظلم کافروں نے کیے لیکن آقا کائنات نے کبھی بد دعا نہیں کی ہے. اگر آپ حضرت ابراہیم کے قول کو قرآن میں پڑھیں تو حضرت ابراہیم نے قوم سے تنگ آ کر یہی کہا تھا رب سے، رب انہن اضللن، 13واں پارہ اٹھائے. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے جب نہ ماننے پر تنگ آ گئے تو آپ نے بھی رب کائنات کے بارگاہ میں یہی کہا تھا، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یعنی عذاب کے لیے دعائیں کر دی اور یہی کہا تھا کہ تیرے بہتر بندے جو ہوں مولا انہوں نے مان لیا، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو بار بار نصیحتیں کی گئی لیکن مولا وہ نہیں مانتے، تو اب تیرا عذاب نازل کر دے. حضرت ابراہیم نے بھی یہی کہا تھا، حضرت موسیٰ نے بھی یہی کہا. یعنی جتنے پیغمبر آئے سب اپنے امتیوں سے جب تنگ آ جاتے کہ ایمان نہیں لاتے تو پھر عذاب الہی کو دعوت دی جاتی، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے. لیکن آقا کائنات فخر موجودات سید المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم کیا گیا، آقا کائنات مکہ المکرمہ حرم پاک کے اندر نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور وہیں پر لونڈوں کی جماعت ہیں، اور اس لونڈوں کی جماعت کے اندر سے ایک نے اٹھ کر یہی کہا تھا کہ آج کون ہے جو محمد ابن عبداللہ کی گردن پر فلاں اونٹ جو آج ذبح ہوا ہے اس کی اوجری کو لا کر ان کی گردن پر ڈال دے گا، ان کی پیٹھ کو غلاظت سے بھر دے گا. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر، آپ کی گردن ناز پر ایک
ایک کافر اٹھا اور اسی غلاظت بڑی اوجھری کو لے کر سرکار کائنات کی پشت انور پر ڈال دیا، اور اس وقت تمام کفار قہقہا لگا کر زور زور سے ہنس رہے ہیں، لیکن آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ کوئی ہٹانے والا نہ تھا۔ لیکن جس وقت ابو بکر کو پتا چلا تو یہی ابو بکر ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلاظت کو صاف بھی کیا۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ صحابہ نے پھر سرکار کی بارگاہ میں آ کر یہی عریضہ پیش کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار یہ آپ پر تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ کو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، سرکار آپ حکم دے دیں ہم ہر ایک کی گردنوں کو الگ کر دیں، کافروں سے جنگ کر لیں، یا پھر آپ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ اللہ عذاب کے فرشتوں کو نازل فرما دے۔ اس وقت میرے سرکار نے اپنی زبان رسالت سے یہی کہا تھا، اے میرے صحابہ، میں عذاب بنا کر نہیں اتارا گیا ہوں، بلکہ رب نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اے میرے صحابہ، میں رب کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا میری قوم کو ہدایت دے، اس لیے کہ وہ مجھے نہیں جانتی ہے، یا پھر اس میں کوئی ایسا بیٹا پیدا کر جو تیری راہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ سبق تھا۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ آج ہمارے پاس رحمت للعالمین کی امت میں ہم بنا کر بھیجے گئے، لیکن ہمارے پاس رحم دل نہیں ہے، رحم دل وہ نہیں ہے ہمارے پاس چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ نہیں ہے، بڑوں کی تعظیم یہ ہمارے دل میں باقی نہ رہی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیمات مصطفیٰ نہیں ہے؟ سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم تو پڑھے آپ کہ وہی جنگ احد کا موقع ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب پتھر بھی برسا تھا، آپ کے چہرے مقدسہ پر لہو کا نشان بھی ظاہر ہو چکا تھا، اور اس وقت صحابہ نے آ کر بھی یہی کہا تھا، سرکار آپ اسی بدر کے، آپ اسی احد کے میدان میں کھڑے ہو کر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ اللہ ان کافروں کو تباہ و برباد کر دیں۔ لیکن آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت جو دعا کی تھی، میرے سرکار اپنی زبان سے دعا کرتے ہیں، اللہم اہدی لقومی فإنہم لا یعلمون، مولا میری قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ یہ مجھے نہیں جانتی ہیں۔ آپ نے کبھی بد دعا نہ دی، اور جانتے ہیں قیامت تک کے لیے جتنے بھی کافر ہیں ان پر وہ عذاب نہیں آئے گا جو پچھلی امتوں پر عذابات آئے ہیں۔ اور کیوں؟ رب کائنات نے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے ہی وعدہ لے لیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب آپ ان میں موجود ہیں، وہ عذابات ان پر نازل نہیں ہوں گے جو اگلی امتوں پر نازل کیے گئے ہیں۔ کافروں کے لیے بھی رحمت، بلکہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنین کے لیے تو سراپر رحمت ہے ہی رحمت۔ جب سارے جہان کے لیے ہے تو اپنے بندے خاص کے لیے کیوں نہ ہوں، اپنے عاشقوں کے لیے کیوں نہ ہوں۔ جانتے ہیں جب سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ تحیت والسلام کا قول جب قرآن کریم کے اندر جب آپ نے صحابہ کو سنایا تھا، اور پھر حضرت عیسیٰ کا، اور اسی طرح سابقہ انبیاء کے فرامین سنائے، تو پھر اس وقت آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر بسجود ہو کر گریہ وزاری کر رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحابہ کرام موجود ہیں، کسی میں پوچھنے کی ہمت نہ تھی، اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، اے میرے سرتاج بے وقت رونے کا سبب کیا ہے؟ آقا کائنات نے فرمایا، امتی امتی، مجھے غم ہے کہ میری امت پر اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے۔ میں رب سے یہی دعا کرتا ہوں، مولا میری امت پر اپنا رحم نازل کرنا، مولا میری امت کو عذاب جہنم سے بچا لینا، مولا مجھے یہ دستاویز عطا کر کہ
کہ میری امت ایک ایک کر کے جنت میں داخل ہو جائے، یہ مجھ سے وعدہ کر لے مولا۔ بس اسی غم کے اندر اے عائشہ مجھے چین و سکون میسر نہیں ہوتا، اسی غم کے اندر کہ پچھلی امتوں کا حال یہ گزرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اللہ نے ان کی بستیوں کا تختہ پلٹ کر ایسا پھینک دیا کہ قیامت تک کے لیے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اے عائشہ کہیں میری امت کا حال یہ نہ ہو جائے۔ اب رات کا وقت تھا، سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گریہ وزاری کرتے ہیں رب کائنات کی بارگاہ کے اندر، سر بسجود ہو کر ہم گنہگار امتیوں کے لیے آنسو بہا رہے ہیں۔ امام عشق و محبت اسی لیے تو کہتے ہیں آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، اب کچھ بھی ہو جائے ہمارے لیے کوئی سہارا ہے تو وہ شفاعت مصطفیٰ ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہی گریہ وزاری، رب کائنات تو جانتا تھا کہ محبوب کس لیے رو رہے ہیں، محبوب کے دل میں غم کس چیز کا ہے، لیکن اس کے باوجود جبرائیل کو حکم ہوا اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے جا کر پوچھو کہ آخر رونے کا سبب کیا ہے۔ حالانکہ جانتا تھا رب اور محبوب بھی جانتے تھے کہ جبرائیل کیوں آئے ہیں، لیکن آقا کائنات بلکہ غیب کی بات تو یہ ہے کہ رب کس لیے جبرائیل کو بھیج رہا ہے۔ امام عشق و محبت نے اسی لیے تو کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود، جب خدا نے اپنی ذات کو نہ چھپایا تو اس سے بڑا غیب کیا ہو سکتا ہے۔ جب خدا نے اپنی ذات کو روح مصطفیٰ کے سامنے ظاہر کر دیا تو پھر دیکھیں تو صحیح اس کے سوا اور بڑا غیب کیا ہو سکتا ہے۔ جبرائیل کے آنے کا سبب بھی معلوم، حضرت جبرائیل آ کر کہتے ہیں سرکار رب کائنات نے بھیجا ہے کہ آج رات میں رونے کا سبب کیا ہے، آپ جو مانگیں گے آپ کی مانگ کو پورا کیا جائے گا۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو جبرائیل سے یہی کہا تھا کہ میرے رب سے جا کر کہو کہ میرے ہر امتی کی بخشش کا پروانہ عطا کر دے۔ اور پھر حکم نازل ہوا کہ جاؤ جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دو کہ سر اٹھائیں، اب رونے کا حال بند کریں، اس لیے کہ تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے ہر امتی کی رب کائنات بخشش فرما دے گا۔ لیکن کیسے؟ ایسے کہ ہم روزانہ غلط کام کرتے جائیں اور کہیں کہ حضور کی شفاعت نصیب ہو جائیں۔ انسان بے ایمان کب ہوتا ہے جانتے ہو؟ بے ایمان وہ نہیں جو دھوکہ داری والا، وہ تو عام رواج ہو گیا ہمارے یہاں۔ اب نہیں کہتے ہیں جب سودا کرتے ہیں کہ بھائی بے ایمانی مت کرنا، وہ الگ چیز ہے، یعنی ایمان سے چلا جانا، اس کی بات کرتا ہوں۔ جب انسان چھوٹے گناہ کرتا ہے نا، چھوٹے، جیسے ایک دن گالی بول دیا یا پھر ایک دن غلط نظر کسی پر ڈال دیا، پھر دوسرے دن تھوڑا سا قدم اور آگے بڑھاتا ہے، تیسرے دن اس سے بھی بڑا گناہ کرتا ہے، اور چوتھے دن زنا کر بیٹھتا ہے۔ اور جب وہ یہ کر بیٹھتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان، اس کے سر سے نور ایمان نکل جاتا ہے، اس کا ایمان کا جو نور ہے وہ اس کے سر سے نکل جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس وقت اگر موت آ جائے تو بندہ حالت ایمان پر گیا یا کس میں گیا؟ جب بندہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے نا تو پھر ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور جب ایمان کمزور تو سمجھ لیں کہ اس کے اعمال کمزور، اور جب اعمال کمزور ہو جائیں گے تو پھر مصطفیٰ کریم کے دل کو ٹھیس پہنچے گی۔ اور مجھے بتائیں کہ ایک عاشق کا دل کیا ہوتا ہے؟ کیا مصطفیٰ کو ٹھیس پہنچے؟ ہرگز نہیں۔
ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ نماز یہ مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، کسی پر رحم کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت، راستے میں کوئی غلط کام نہ کرنا اور اس سے بچنا یہ مصطفیٰ کا طریقہ، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا یہ تعلیمات مصطفیٰ، ہر ایک کے ساتھ نرم دل رکھنا یہ مصطفیٰ کا طریقہ. لیکن ہمارے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. کیوں؟ ہمارے پاس صرف دل میں ایک دنیا، اور دنیا کی حیثیت کیا ہے معلوم ہے؟ کمائیں آپ، منع نہیں ہے، بلکہ کمانے کا حکم رب کائنات میں دیا کہ رزق حلال کمائیں، محنت کریں، مشقت کریں. لیکن ہمارا حال یہ ہے اکثر کا الا ماشاءاللہ کہ بس دولت آنی چاہیے، شریعت کا پاس کچھ ہو یا نہ ہو، نماز سے ترک ہوتی ہو کوئی فکر نہیں، مساجد کے اندر دنیاوی لہو و لعب کی گفتگو کی جائے کوئی خوف، خدا کا خوف نہیں. یہ حالات ہم نے پیدا کیے، اور ڈاکٹر تو پہلے ہی کہہ کر چلے گئے نا کہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم ہوئی بے اقتدار اپنی، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور محمد سے جو محبت کرتا ہے نا، تو پھر دیکھیں بلال جیسا بلال، اور حضرت زید ابن حارثہ کی داستان پڑھیں، حضرت خباب ابن الارت کی داستان اٹھائیں، حضرت خبیب کا عشق آپ سمجھیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ وہی ہے حضرت عمیر، مصعب ابن عمیر، کہ یہ وہی مصعب نا کہ آپ نے یہ داستان غم سنی ہے کہ اسی دامن مصطفیٰ کو تھام کر ماں کی ممتا کو بھی ٹھکرا دیا، ماں نے مشک و عنبر کو چھین لیا تو قربان کر دیا، قیمتی لباس تھا وہ بھی دے دیا، لیکن دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑا. اسی لیے تو یہ آپ دیکھیں یہ داستان غم مصعب ابن عمیر کی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب آپ بھی شہید ہوتے ہیں، اور جب آپ کی پھوپھی جب کفن کے لیے 2 چادریں لے کر آئی تو سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت یہی کہا تھا کہ ایک چادر میرے مصعب کے لیے رکھ دو، اس لیے کہ مصعب کے لیے جو کچھ ہے وہ میں ہی ہوں، اس لیے کہ وہ داستان غم تو اٹھائیں لیکن دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا ہے، رحمت مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، رحمت مصطفیٰ کو نہیں ٹھکرایا، بلکہ وہ مصعب کہ اگر مشک لگا کر گلی سے گزر جائے اور کوئی 1 گھنٹے کے بعد اس گلی کا سفر کریں تو لوگ سمجھ لیا کرتے تھے کہ یہاں سے ابھی مصعب ابن عمیر کا گزر ہوا ہے. وہ اتنا قیمتی خوشبو استعمال کرنے والا، اتنا قیمتی لباس پہننے والا مکہ کے اندر کوئی نہ تھا، لیکن جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو کفن کے لیے کپڑا بھی نصیب نہ تھا. یہ وہ زمانہ تھا، اور وہ زمانہ اٹھائیں کہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے چچا، کہ جب ہند نے جب حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا تو اس وقت یہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے نا. بعد میں تو وہ ایمان لائی، لیکن جب فتح مکہ ہوا تو وہ نقاب پوش ہو کر سرکار کے دربار میں کھڑی ہوئی اور کلمہ طیبہ پڑھا، اور پھر اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھایا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل پر چہرہ دیکھ کر جو زخم پھر تازہ ہوئے تھے کہ یہ وہی ہے کہ جس نے میرے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، لیکن سرکار کی رحمت تو دیکھے سرکار نے معاف کر دیا تھا کہ آج کوئی تم سے مواخذہ نہیں ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، تم سب آزاد ہو، کسی کو کوئی زبردستی نہیں کہ کوئی کلمہ پڑھے گا تو ہی اسے معاف کیا جائے گا. بلکہ سرکار کا اعلان سن کر اس وقت وہ کئی لوگوں نے کلمہ طیبہ پڑھا تھا، لیکن وہ امیر حمزہ کی ذات کہ جب آپ کو کفن دینے کا وقت آیا تو چادر کا اتنا ہی حصہ آپ کے پاس تھا کہ اگر سر کو ڈھانپا جاتا تو پیر کھلے رہ جاتے. ہمارے پاس ہے ایسا کوئی؟
نہیں ہے۔ مرنے کے بعد الحمدللہ ہمیں بہت اچھا لباس پہنایا جاتا ہے، گھر والے کے پاس اگر نہیں ہوتا تو قرض لے کر بھی پہناتا ہے۔ لیکن داستان تو دیکھیں یار، یہ اسلام کے وہ مقدس داستان کہ اسلام پر سب کچھ قربان کرنا تو گوارا تھا، لیکن رحمت مصطفیٰ کو چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ جب سر دھانپا جاتا پیر کھلے رہ جاتے، اور پیر کو دھانپا جاتا تو سر کھلے رہ جاتے۔ سرکار نے پھر اسی وقت حکم دیا تھا کہ میرے حمزہ کے سر کو دھانپ دو اور پیر پر اخزن نامی گھاس کو رکھ دیا جائے۔ گھاس رکھ کر آپ کو قبر انور کے اندر دفن کیا گیا تھا۔ بلکہ یہ وہ زمانے کی بات کرتا ہوں کہ ایک ایک قبر کے اندر 2 3 شہیدوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ آج تو مرنے کے بعد بھی ہمیں الحمدللہ ایک پرائیویٹ قبر ملتی ہے۔ یہ اتنی سب نعمتیں یہ مصطفیٰ کی رحمت کے صدقے میں، اگر گننا چاہے نا تو میرے رب نے پہلے ہی کہہ دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها، اس کا حساب نہیں کر سکتے۔ یہ رب کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا کہ دن نکلتا ہے، اللہ دن کو نکلنے سے پہلے ہمارے گھر میں ہمارے کھانے کا انتظام کر دیتا ہے۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں رزق کی تلاش میں، میرا رب ہمارے رزق کو پہلے منتخب کر دیتا ہے کہ جاؤ بندے فلاں جگہ پر تمہارا رزق متعین ہے، بھیج دیتا ہے سامنے سے۔ پھر بھی ہمارے پاس شکر نہیں ہے۔ اگر شکر نہیں کرو گے نا تو پھر یاد رکھنا اس بات کو بھی، میرا رب جتنا رحیم و کریم ہے نا، اس نے اپنے قہار و جباریت کا بھی اعلان قرآن میں کیا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی گرفت بڑی سخت ہے۔ قارون کو بھی رب نے خزانے دیے، مہلت بھی دی، فرعون کو سمجھانے کے لیے موسیٰ کو بھیجا، نہ سمجھا تو پھر گرفت کیسی کی، دریا کے اندر 20 دریا میں اسے فنا کر دیا، اور پھر عبرت کے لیے قیامت تک کے لیے اس کے جسم کی حفاظت کے لیے اسے میوزیم میں رکھوا دیا گیا، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ رب کی قدرت کاملہ کیا ہے۔ تو یہ عذابات رب کے ہم سہ نہیں سکتے ہیں، اس کا قہر بڑا غضب والا ہے، لیکن اس کی رحیمی جب تک ہیں ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات کا شکر ہر پل ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ کریم نمازوں کی ہمیں پابندی عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی عطا کرے، ایمان پر اللہ موت نصیب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔